پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے انتہائی سب سے زیادہ امپورٹنٹ 65 ارب ڈالر سے زائد مالیت کے پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے یعنی سی پیک پر ایک جانب پوری قوت سے کام جاری ہے اور دوسری جانب اب سی پیک کے ثمرات سمیٹنے کا وقت بھی آ رہا ہے۔ گویا سال 2021 سی پیک ترقی کے کلیدی سال ہوگا۔ موٹر ویز کی تکمیل، انرجی سیکٹر، فائبر آپٹک منصوبوں کے آگے سے آگے بڑھ کر اب سی پیک کے تحت زراعت اور اسپیشل اکنامک زونز پروجیکٹ میں بھرپور کام ہو رہا ہے۔ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی اقتصادی سرگرمیاں پورے جوبن پر ہیں اور سی پیک کے تحت ملک بھر میں 9 اسپیشل اکنامک زونز کا جال پھیلایا جانا ہے۔ ان اکنامک زونز میں ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی چھوٹ، زمین اور انفراسٹرکچر کی فراہمی اور کاروباری آسانیاں بین الاقوامی انویسٹرز کو متوجہ کر رہی ہیں۔ انہی اکنامک زونز میں اہم ترین منصوبہ خیبر پختونخوا میں رشکئی اکنامک زون ہے۔ نوشہرہ کے نزدیک 1000 ایکڑ رقبے سے رشکئی اکنامک زون تیزی سے تکمیل کے مراحل طے کر رہا ہے۔ ہزاروں سرمایہ کار رشکئی اکنامک زون میں صنعتیں لگانے کے لیے دلچسپی دے رہے ہیں، اپنی درخواستیں جمع کرا رہے ہیں، جبکہ چینی کمپنی یہاں سٹیل مینوفیکچرنگ یونٹ لگانے کے لیے پہنچ بھی چکی ہے۔ رشکئی اکنامک زون پاکستان کو کتنا فائدہ پہنچائے گا، یہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ رشکئی اکنامک زون ہم نے بھیجا اپنے نمائندے خصوصی زہیب احمد کو، وہاں سے آپ ان کی یہ خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ اقتصادی ترقی کا جو خواب پاکستان اور چین نے مل کر دیکھا اب تعبیر کے قریب ہے۔ صنعتی میدان میں لوہا منوانے والا چین اپنی ترقی کا گر اسپیشل اکنامک زونز کی صورت پاکستان کو دے رہا ہے۔ سی پیک کے دوسرے فیز میں پاکستان کے چاروں صوبوں میں 4 اکنامک زونز قائم کیے جا رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے فعال اور تیز رفتاری سے تکمیل کو پہنچنے والا خیبر پختونخوا کا اکنامک زون رشکئی ہے۔ محل وقوع کے اعتبار سے رشکئی اکنامک زون کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ سی پیک پر رشکئی سب سے پہلا معاشی زون ہوگا جو نہ صرف چین بلکہ افغانستان اور وسطی ایشیا سے بھی قریب ترین ہے۔ ایشیا میں سی پیک اگر گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے تو خیبر پختونخوا کا رشکئی اکنامک زون اس کا کلیدی کردار ہے۔ اس منصوبے سے صوبے کے لاکھوں لوگوں کو روزگار، ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو بہترین کاروبار اور پاکستان کو اقتصادی مشکلات کا دریا پار کرنے کا موقع ملے گا۔ ستمبر 2020 میں چین کے ساتھ منصوبے کا ڈیولپمنٹ ایگریمنٹ سائن کیا گیا۔ 1000 ایکڑ پر محیط رشکئی اکنامک زون کی اندرونی تعمیرات چائنا روڈ اینڈ برج کارپوریشن کی ذمہ داری ہے جو $128 ملین خرچ کرے گی۔ محض 8 ماہ میں بنیادی انفراسٹرکچر مکمل کر لیا گیا ہے۔ تعمیراتی مقاصد کے لیے درکار 10 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا چکی ہے۔ 160 میگا واٹ بجلی نومبر 2021 سے قبل، جبکہ گیس سپلائی بھی ڈیڈ لائن سے پہلے پہنچا دی جائے گی۔ زون کے 0 پوائنٹ سے M1 موٹر وے کو لنک کیا جا چکا ہے۔ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے عالمی معیار کا ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جائے گا۔ انڈسٹریل پارکس، ایگزیکٹو اپارٹمنٹس، سٹار ریٹڈ ہوٹل، شاپنگ مالز، اسپتال، انٹرنیشنل سکول اور 1 ونڈو سروس بلڈنگ بنائی جائے گی۔ زون میں پھلوں سبزیوں کی پروسیسنگ، ہوم اپلائنسز، فرنیچر اور اماراتی سامان، آٹو موبائل، نیو انرجی، ٹیکسٹائل اینڈ گارمنٹس اور بایولوجیکل میڈیسن کی صنعتیں لگائی جائیں گی، جن کے لیے برآمد کی جانے والی تمام مشینری نہ صرف ویٹ اور ڈیوٹی کی ادائیگی سے مستثنیٰ ہوگی بلکہ ان صنعتوں کو 10 سال کے لیے انکم ٹیکس کی چھوٹ بھی دی جائے گی، جبکہ انڈسٹری کے لیے زمین 99 سال کے لیے قسطوں پر دی جائے گی۔ یہی وہ کشش ہے جو سرمایہ کاروں کو تیزی سے رشکئی اکنامک زون کی طرف راغب کر رہی ہے۔ گورنمنٹ کے اوپر ٹرسٹ اور کانفیڈنس لوگوں کا، انویسٹرز کا دیکھ لیں کہ 2735 اپلیکیشنز جو ہیں ہم ابھی تک ریسیو کر چکے ہیں۔ جو انویسٹمنٹ ہم فورسی کر رہے ہیں رشکئی سے، منیمم جو انویسٹمنٹ ہے دیٹ از $1.9 بلین، اور راؤنڈ اباؤٹ یہ 300 سے لے کے 400 کے قریب جو ہے وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریل یونٹس اس کے اندر لگیں گے۔ نئی صنعتیں لگیں گی، کاروباری سرگرمیاں بڑھیں گی اور ملک کی درآمدات میں اضافہ ہوگا تو روزگار بھی ملے گا۔ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی 200,000 تک لوگوں کو روزگار، یعنی 2 لاکھ لوگوں کا روزگار ملے گا، جس میں 50,000 کے قریب وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ لیبر ہوگی اور انڈائریکٹ جو ہے وہ 150,000 تک۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی فورسی کر رہے ہیں کہ سراؤنڈنگ میں جو آپ کی سروسز انڈسٹری ہے وہ اس کو بھی بڑا فائدہ ہوگا، وہ بھی فلرش کرے گی اس کے ساتھ۔ ابتدائی مراحل سے گزرتے رشکئی اکنامک زون میں چینی سرمایہ کار کمپنی کی انٹری صحرا میں بارش کے پہلے قطرے کی طرح ہے۔ چینی کمپنی سینچری اسٹیل رشکئی اکنامک زون میں پہلا اسٹیل مینوفیکچرنگ یونٹ لگا رہی ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ 1 سال میں تعمیراتی کام کی تکمیل ہو جائے گی اور پروڈکشن شروع کر دی جائے گی۔
اگر ایسا ہوا تو پاکستان میں نہ صرف سستے اسٹیل کی دستیابی ممکن ہوگی بلکہ اس کی ایکسپورٹ سے کثیر زر مبادلہ بھی کمایا جا سکے گا۔ چینی افسران و انجینئرز نے یہاں چھوٹا سا چین بسا رکھا ہے اور وہ بہت خوش نظر آتے ہیں۔ بہت زیادہ خوش ہوں اور پاکستان بہت اچھا ہے۔ ہم اس سال کے آخر تک پیداوار شروع کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ ہر ممکن طور پر پہلے مرحلے کے لیے سالانہ 5 لاکھ ٹن اسٹیل پیدا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس منصوبے میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے ہمیں برادر ملک پاکستان آنے پر بہت خوشی ہے اور مقامی حکومت کا اس حوالے سے ہمیں زبردست تعاون بھی حاصل ہے۔ ابھی تو صرف شروعات ہے، ترقی کے سفر کی رفتار یہی رہی تو وزیر اعظم عمران خان کے اس خواب کو سچ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا جس میں باہر سے لوگ روزگار کے حصول کے لیے پاکستان آئیں گے۔ سی پیک کی مجموعی صورتحال، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ہم نے شروع میں یہ کہا کہ اب سی پیک کے ثمرات سمیٹنے کا وقت آ گیا ہے، کیا یہ اسٹیٹمنٹ درست ہے اور کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ سال 2021 میں سی پیک کے وہ منصوبے جو کہ ہم فیوچر ٹینس میں بات کرتے تھے وہ پریزنٹ ٹینس کے اندر آ جائیں گے، یعنی کہ ہوں گے سے اب ہو رہے ہیں یا ہو گئے؟ تو اس حوالے سے ہمیں بتائیے کہ سال 2021 کیسا ہوگا؟ تھینک یو کامران بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں بلایا۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی ثمرات سمیٹنے کا وقت آ رہا ہے۔ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ صرف اگر فیز 1 کو دیکھیں تو جو انرجی اور کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس تھے، بہت سارے پروجیکٹس ایسے ہیں جو اس سال کمپلیٹ بھی ہو رہے ہیں اور ان کی انوگریشنز بھی ہوگی۔ اگر صرف میں کمیونیکیشن کی بات کروں تو اس سال جو 2 بڑی سڑکیں ہیں جن کا انوگریشن ہوگا ود ان دس ایئر، ایک ڈی آئی خان ہاکلہ روڈ ہے، یعنی اسلام آباد سے لے کے ڈی آئی خان تک، اور دوسری وسیمہ سے خوزدار روڈ ہے۔ اس کے علاوہ جو سڑکیں شروع ہوئی ہیں وہ ظاہر ہے وہ تقریباً 36 منتھس ان کا ٹائم ہے۔ زوب سے کوئٹہ سڑک ابھی بننی شروع ہو گئی ہے اور ہوشاب سے آوران شروع ہو گئی ہے۔ سو ویسٹرن الائنمنٹ آلموسٹ ادر دین ہاکلہ ڈی آئی خان روڈ، یہ سارے سیکشنز ابھی سٹارٹ کیے گئے ہیں اور پوری بلبلہ کے ساتھ ان کے اور جنرل صاحب ایک یہ حیدرآباد سکھر جو ہے موٹر وے کا ایک بڑا امپورٹنٹ ایک سیگمنٹ ہے، یہ پوری روڈ بن گئی ہے، یہ کافی سالوں سے خالی پڑا ہے، اس پہ اس کی کمپلیشن کا آپ نے ذکر نہیں کیا۔ جی یہ بھائی میں نے صرف چونکہ پہلے آپ کو ویسٹرن الائنمنٹ کا ذکر کیا، یہ ایسٹرن الائنمنٹ میں یہ ایک واحد سیکشن ہے جو ابھی رہ گیا ہے اور اس کا ابھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اس کا اپروول ہو گیا ہے، یہ ایکنک تک پہنچ گیا ہے، اس کا ابھی آر ایف پی فلوٹ ہونے والا ہے اور انشاءاللہ اس کی پروکیورمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی۔ یہ سڑک ابھی کوئی 2 ہفتے پہلے پرائم منسٹر جا کے سکھر میں اناؤنس کر چکے ہیں، تو یہ سڑک ابھی بننی ہے اور یہ بن گئی تو پشاور سے لے کے کراچی تک موٹر وے انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا آن دا ایسٹرن لائن۔ جیل صاحب ابھی ہم نے جس چیز کو جو پروجیکٹ اپنی پوری دکھایا بڑے تفصیل سے، راشقئی اکنامک زون، اب اس کا مستقبل بتائیے کہ کیونکہ یہ بہت بڑا پرومس ہے جو کہ سامنے نظر آ رہا ہے اور گراؤنڈ پہ نظر آ رہا ہے، تو اس کے حوالے سے آئندہ سال کیسا رہے گا؟ بھائی یہ میں ابھی آپ کی جو رپورٹ سن رہا تھا اس کے مطابق آپ نے دیکھا ہے آلریڈی 1000 ایکڑ کا یہ اسپیشل اکنامک زون ہے اور اس کے لیے تقریباً 2000 سے زیادہ اپلیکیشنز آ چکی ہیں۔ تو ان ٹرمز آف ڈیمانڈ آف لینڈ جو انڈسٹریز کے لیے ہے، یہ آلریڈی کوئی 3600 ایکڑ سے اوپر کی اپلیکیشنز آ چکی ہیں۔ سو ہم کے پی گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں اور وہ 2000 ایکڑ اور وہاں لوکلی جو ان کے پاس پیچھے ریزرو میں ہے وہ شامل کر کے، یہ تو ایکچولی یہ ہم اس کا سائز بڑا کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں جو پراسپیکٹس مجھے نظر آ رہے ہیں یہ ایک طرح سے پلگ اینڈ پلے موڈ میں
ہم انڈسٹریز کو یہاں پہ تمام یوٹیلیٹیز پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا چونکہ جو ڈیولپر ہے وہ ایک چائنیز کمپنی ہے، وہ بڑی ایگریسو مارکیٹنگ انہوں نے شروع کر دی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک چائنا میں ایک ورچوئل ہم نے انویسٹمنٹ کانفرنس کی، اور ایک جکارتا میں ہوئی، جو پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ پاکستانی اور چائنیز ایمبیسی نے جکارتا میں یہ کانفرنس کی، انویسٹمنٹ کانفرنس. سو ابھی آپ نے دیکھا جیسے سینچری اسٹیل آ گئی ہے، یہ $242 ملین کی انویسٹمنٹ ہے فار 1.5 ملین ٹنز آف اسٹیل. اس کے علاوہ جو اپلیکیشن ہمارے پاس آئی ہیں موسٹلی چونکہ وہ پاکستانی انٹرپرائزز ہیں اور ابھی مارکیٹنگ چل رہی ہے، تو ہم ابھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ یہاں پہ اور فورن انویسٹرز آئیں گے، اسپیشلی چائنیز جل صاحب آئیں گے. کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے پورے سی پیک کا، کیونکہ انڈسٹری لگے گی، جاب کریٹ ہوگی، ریونیوز آئیں گے، اور یہ ہے ایکچوئل ثمرات. یقیناً یہ رشکئی جو ہے یہ ایک بالکل ڈریم کم ٹرو سچویشن میں نظر آ رہا ہے. دوسرے اکنامک زونز مثال کے طور پہ دھابے جی جو ہے، اس کی کیا کیفیت ہے جل صاحب، کیونکہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اس ریجن کے لیے؟ جی بھائی، میں ایک تو ابھی آج ہی صبح سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات ہوئی دھابے جی کے سلسلے میں. تو چونکہ یہ پروونس نے ہی اس کو ایویلویٹ کر کے بڈز کو اوارڈ کرنا ہوتا ہے، تو وہ ابھی ان کے پاس بڈز آ چکی ہیں، وہ ایویلویٹ کر رہے ہیں. ہم نے گیس کا تقریباً 70% کام کر لیا ہے دھابے جی میں، اور میں ادھر لوکل سروے دیکھ رہا تھا، بہت سارے لوگ دھابے جی کے اراؤنڈ ابھی زمینوں کے اوپر کام کر رہے ہیں، بیکاز لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے قریب ہے دھابے جی، پورٹ کی پروکسیمٹی ہے، ایکسپورٹ کرنا وہاں آسان ہوگا، امپورٹ آف را مٹیریل آسان ہوگا، تو دھابے جی میں بہت انٹرسٹ ہے. لیکن میں آپ کو دھابے جی سے پہلے فیصل آباد کی طرف آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں. جو فیصل آباد کا اسپیشل اکنامک زون ہے وہ ایک بڑا اکنامک زون ہے، 3200 ایکرز کے قریب اس میں زمین ہے، اور اس میں سے تقریباً 979 ایکرز آلریڈی سیل ہو چکے ہیں اور کافی انٹرپرائزز آ چکی ہیں. اور اس میں جو خوشائند بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر فورن انویسٹمنٹ میں ایک کینیڈین جے وی آ چکا ہے، ایک جرمن جے وی آ چکا ہے، ایک یو کے سے جے وی آ چکا ہے، اور کچھ ابھی پاکستانی امریکنز ہیں along with ادر امریکن ڈاکٹرز جو ادھر آ کے فارما سیکٹر میں اور الیکٹرو میڈیکل اکوپمنٹ میں آنا چاہتے ہیں. اور میں نے جو ان کا پلان سنا وہ ہارٹ کے لیے اسٹینٹ مینوفیکچرنگ میں بھی آنا چاہتے ہیں. سو کافی انٹرسٹ فیصل آباد کے لیے بھی ابھی پیدا ہو رہا ہے. اچھا تو جل وہ صاحب، ہمارے فوکس میں لاسٹ ٹائم جب آپ اس پروگرام میں تشریف لائے تھے تو آپ نے بڑا امپورٹنٹ اس پہ فوکس تھا آپ کا کہ جو ایگریکلچر سیکٹر کے اندر اس سی پیک کے تحت چائنیز پاکستانی کولیبریشن کے حوالے سے کام ہونا تھا. اس میں بتائیے کہ اب کتنا پروگریس ہو گیا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک امپورٹنٹ حصہ ہے. جی بھائی، جو ایگریکلچر ہے اس کو میں آپ کو صرف 3 موٹے پوائنٹس بتاؤں گا جس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نئے ایریاز کو اور ایفیشینٹ فارمنگ کو ہم انٹروڈیوس کرا رہے ہیں فار ایگریکلچر. تو سب سے پہلے تو ہم کارپوریٹ فارمنگ میں جا رہے ہیں، اور اس کے پاس اس کے سلسلے میں ہمارے پاس پہلے کچھ فارمز آ گئے ہیں. ہم نے پاکستانی بڑے فارمر کے ساتھ ایک چائنیز فارمر کا انٹروڈکشن کرا دیا ہے، ایم او یوز ریڈی ہیں، انشاءاللہ بھی یہ سائن ہوں گے. سو نیکسٹ کراپ جو ہوگی اس میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ماڈل فارم سٹارٹ ہو جائیں گے. دوسرا جو چیز ہے وہ کمیونٹی فارمنگ کے اندر ایک پائلٹ پروجیکٹ ہوا ہے، اور ابھی اس کی فصل اترنے والی ہے، لیکن ابھی تک کی رپورٹوں کے مطابق ماشاءاللہ وہ کوئی 10,000 ایکڑ کا ایک فارم ہے جس میں کوئی 25% کے قریب ییلڈ کی انہینسمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے. بٹ اس میں ایک اور جو سیکٹر ہے جس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں، اور آج سندھ کو وزٹ کرنے کا بھی یہی مقصد تھا، پنجاب اور بلوچستان کے پی ان میں چکر لگا چکا ہوں. وہ جو اسٹیٹ کے پاس کچھ فیلو لینڈز پڑی ہیں جو بھی یوز نہیں ہو رہی، انکلوڈنگ دا ڈیزرٹ پیچز، اس میں چائنیز کمپنیز انٹرسٹڈ ہیں کہ کوئی لوکل پارٹنر کو وہ جب زمین لیز ہوگی تو چائنیز ان کے ساتھ پارٹنر کریں گے، اور وہاں پر وہ کاٹن، خاص طور پہ ڈیزرٹ کے اندر وہ کاٹن گرو کرنا چاہتے ہیں. بٹ اس کے علاوہ جتنے بھی علاقے ہیں 5,000 ایکڑ کے بھی فارم ہیں، ڈیزرٹ کے اندر 1 لاکھ ایکڑ کا بھی ایک فارم ہے.
سو یہاں پر یہ کراپس لگنی ہے. ایگریکلچر میں میں یہ کہوں گا کہ پورے ملک میں ہمارے 13 ریسرچ سینٹرز ہیں. سو چائنیز ایگری کر گئے کہ وہ آ کے ہماری کیپیسٹی بلڈ کریں گے ان دوز ریسرچ فارمز, ریسرچ سینٹرز, جہاں بیج پہ کام ہوگا, نئی نئی ہائیبریڈ سیڈز کے اوپر, اس کے علاوہ پیسٹ کے اوپر, اس کے علاوہ سوائل کے انالیسز ہوں گے, ییلڈ انہینسمنٹ کا کام ہوگا, واٹر مینجمنٹ کا کام ہوگا. ان میں ہم ان کے ساتھ کولیبریشن کر رہے ہیں. اچھا کامران بھائی, جو لاسٹ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے ایگریکلچر میں, وہ لائف سٹاک ہے, جس میں ہم چائنیز کے ساتھ ابھی جو بات چیت چل رہی ہے, ایک ایف ایم ڈی فری زونز میں بات چل رہی ہے تاکہ ہمارا میٹ یہاں سے ایکسپورٹ ہو سکے, ایون چائنیز اپنے پاس امپورٹ کر سکیں. اور دوسرا وہ جو بریڈنگ ہے آف کیٹل, آرٹیفیشل انسیمینیشن, اس کے اوپر وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اچھا جیل صاحب, ہمارا جو سی پیک کے جو چیز ہمارے سامنے آ چکی ہے, پاکستان میں اب وافر مقدار میں بجلی ہے, انرجی کے پروجیکٹس مکمل ہو چکے ہیں, اور اب یقیناً جو ہے وہ اب اس حوالے سے بھی پاکستان کو بہت فائدہ ہے. اس حوالے سے ایشوز کا ذکر رہا ہے, کیا ان پورے معاملات پہ بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے؟ میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا, لیکن چیزیں کس پازیٹیو سمت پہ آگے بڑھ رہی ہیں اس حوالے سے. جی بھائی, میں بھی مختصراً یہی کہوں گا کہ تمام چیزیں پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہی ہیں, اور یہ ہمارا بہت ہی اچھا ایک ریلیشن شپ ہے, کولیبریشن ہے, اور ہم جو کچھ بھی ہے وہ مل کے وہ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ, چیئرمین سی پیک اتھارٹی. بہت زبردست پرومس ہے, جیسے کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ثمرات اب ہمارے سمیٹنے کا وقت آ گیا ہے سی پیک کا, اور وہ گراؤنڈ پہ نظر آ رہے ہیں.